سے میں سمجھتا ہوں بھائی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایسا ایونٹ آرگنائز کیا جائے جس میں سپریشن ہو. مطلب آئی ووڈ ٹیل یو کہ میں نے ایسے ایونٹس اسٹالز والے دیکھے ہیں کہ جن میں اسٹالز ہیں اور سپریشن بھی ہے. ایک سائڈ جو ہے وہ مردوں کی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ نہیں میں ایٹنگ ایونٹس کی بات. یہ بالکل ایسا یہ ممکن ہے. تب ہم یہ مختلف کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی بھی زیادہ ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے. ایون سعودیہ میں وہاں پہ آپ دیکھیں اب تو خیر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے بالکل. یہ جو زیادہ بات کر رہے تھے نا, ایک میں مینشن کر دوں چیز, یہ جو اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں بلکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ حیا اور یہ جو لیوڈنس ہے, فحاشی ہے, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کے اگر یہ پھیل جائے نا تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کے فیسٹیولز ایون نقصان دہ بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں فرمائی ہیں حیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور فحاشی جو اس کی ضد ہے, اپوزٹ ہے جو اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے کئی دفعہ مینشن بھی کیے ہیں آیات. ایک تو اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ وین the believers hear ill speech یعنی love, they withdraw from it. پھر سورۃ النور میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو ہم نے آیت کئی دفعہ کوٹ کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم, کہ جو یہ چاہتے ہیں, جو اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ جی مسلمانوں میں فحاشی پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از اسٹاپنگ اٹ ایٹ دیٹ لیول. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سورۃ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 72 ہے. اینڈ اف دے پاس, سورۃ الفرقان ہے یہ, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. If they pass by some evil play or evil talk, lagw, they pass by it with dignity and of avoidance actually. پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الالبانی میں ہے یہ, the believer is not a slanderer یعنی تانا زن, one who curses a great deal, one who indulges in obscenity یعنی فحاشی بے حیائی, اور who engages in foul talk. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دی ہوئی ہے. Now Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us some points with regards to حیا as well, حیا کو اسٹیبلش کرنے کی, جو کہ ویل نون ہے, بٹ وی آر کوٹنگ فار ریمائنڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایوری ریلیجن ہیز اے ڈسٹنکٹیو کوالٹی. ہر مذہب کی کوئی ایک خاص مخصوص کوالٹی ہوتی ہے. اینڈ دا ڈسٹنکٹیو کوالٹی آف اسلام از حیا. اسلام کی جو وہ خاص کوالٹی ہے نا, وہ حیا ہے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اف یو ہیو نو حیا دین ڈو ایز یو وش. یہ بخاری کی حدیث ہے 3483. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایک پورا پیراڈائم سیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ خواتین کی خاص طور پہ بات ہو رہی تھی, حیا کی طرف لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب حیا وائڈ اسپریڈ ہو نا, بہت ساری چیزیں دور سے ہی اوائڈ ہو جاتی ہیں, جو نقصانات ہیں, مضمرات ہیں. میں سن رہا تھا کہ حیا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے نا, اس کی کوئی پراپر انگلش ٹرانسلیشن ہے بھی نہیں. یہ حیات سے نکلا ہے, وچ از لائک اسکالر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اینی بڈی ہو ڈز ناٹ ہیو حیا نا, تو وہ بہتر مر جائے. مطلب اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. مطلب حیا از دیٹ کائنڈ آف کانسیپٹ. اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہی واز سٹنگ ود ہز 2 wives اینڈ دیر واز اے ناک ایٹ دا ڈور. تو انہوں نے دروازہ وائفس کو بیٹھا, جا کے اوپن دا ڈور اینڈ سو, تو غالباً عبداللہ بن مختوم شاید دا بلائنڈ صحابی, ہی واز ایٹ دا ڈور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفس کو کہا, ہی ٹرن ٹو دیم اینڈ سیڈ کہ آپ دونوں پردے کے پیچھے چلے. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ از اٹ ہی بلائنڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ یس بٹ یو ہٹنا, آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہو ان کو. اینڈ اس میں اتنے سارے لیسنز ہیں کہ ایک بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کن کو کہہ رہے ہیں, امہات المومنین. ایک کوئی ایسی نارمل خاتون نہیں ہے. اور اس میں نا بہت سارے اور ایسپیکٹ یہ کہ کوئی بندہ ہو نا, جس کو ایوریج بندہ ہو, جس کو ڈر ہو کہ یار کوئی زیادہ اور ایسا بندہ آ جائے جو میری وائف جس پہ اٹریکٹ ہو جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو, یہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اینڈ نو وومن وڈ وانٹ اینی تھنگ ایلس ادر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ایون بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں, تو اپنی انہوں نے وائفس کو کہا, سب سے پاک عورتوں کو, کہ آپ لوگ پردے کے پیچھے ہو جائیں. ناٹ تاکہ یہ جو انٹریکشن اس طرح کی بھی ہے نا, یہ بھی نہ ہو. دا لیول آف حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہائیسٹ لیول ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ میں اس میں کچھ پہلے بھی بات کر رہا تھا, ہماری عورتوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں, عورتوں میں بھی ختم ہو گیا, بٹ آئی تھنک مردوں میں بھی ختم ہو گیا. دس کانسیپٹ آف حیا اپلائز ٹو بوتھ جینڈرس. مردوں کے اندر ایک اور قسم کی حیا ریکوائرڈ ہے فار دیئر فیمیلز. فیمیلز نیڈ ٹو,
ان کو وہ حیا جو آپ نے ایگزامپل دی کہ وہ دیوار کے ساتھ اس طرح چلنا شروع کی کہ ان کے کپڑے لگنا شروع ہو گئے. مجھے ایک اور سبحان اللہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی یہ وہ تھی نا وصیت کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. گھر میں ہی تھی نا گریوز اور جگہ خالی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن جب انہیں اجازت ملی اور وہ وہاں پہ ان کو دفنایا گیا اس کے بعد سے عائشہ رضی اللہ عنہ she used to do پردہ coming into that area of the house. Can you believe this کہ وہ گریوز ہیں کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر اور ان کے والد صاحب دفن تھے. اب نامحرم ایک دفن ہے وہاں اور عمر رضی اللہ عنہ. یعنی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار حیا تمہاری آنکھوں میں ہوتی ہے اور تمہارے دل میں صرف ہوتی ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار لک ایٹ دا ایگزامپل آف دوز پائس پیپل. حیا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے عمر سب بھائی, سے اوپر تھے حیا میں ہم سے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا اور لائک دس, مطلب حیا کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو رکھا ایمان کے ساتھ. ابھی ہم نے حدیث کی. ہاں یعنی اگر امیجن کریں کہ ایمان نہیں ہے نا جس شخص میں, اس میں حیا نہیں ہو سکتی. یعنی جو بھی نان مسلمز ہیں جنرلی ان میں حیا آپ نہیں دیکھو گے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی شخص میں جو مسلمان ہے ایمان والا بھی ہے حیا والا بھی ہے لیکن اس کی حیا جاتی رہتی ہے, یا تو کوئی ایسے کام کرتا ہے یا جنرلی اس کی حیا اگر چلی جائے تو اس کے ایمان پہ بھی فرق پڑتا ہے. اچھا میں بتاؤں علی, آپ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اگر کسی نان مسلم میں حیا ہو نا تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا دل نا وہ پہلے سے ہی اس کی طرف ٹیون ہوا تھا کہ یار یہ مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کسی فیملی میں پیدا ہوں, آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ اٹ, تو وہ آٹومیٹکلی اسلام سے نا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کہتے ہو جی میں مسلمان ہوں لیکن حیا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آج حیا نہیں ہے کل ایمان بھی چلا جائے. ایگزیکٹلی, آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس آنے لگ جائیں گے اور پرابلمز آنے لگ جائیں گے. یہ چیز ہے نا, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, نان مسلم مرد اور عورت دونوں کے لیے. دونوں میں جس میں حیا ہوگی نا ہی ول بی مور کلوزر ٹو سرچنگ اور کمنگ کلوزر ٹو دا ٹروتھ ایکچولی. اور فطرہ ایک چیز میں اور بھی جسٹ کلیریفائی کر دوں کیونکہ میں 1-2 دفعہ مینشن کر چکا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حیا آپ کی نظر میں اور ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. آبویسلی یس, حیا نظر میں بھی ہوتی ہے, نظر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے, دل میں بھی ہونی چاہیے. بٹ یو نو یو کین ناٹ جنرلائز ون گڈ پرسنس کیریکٹرسٹک کہ ایک بندہ بہت حیادار ہے لیٹ سے ٹو دا ہول سوسائٹی. جو لاز بنائے جاتے ہیں سوسائٹی میں وہ ایک جنرل تھریش ہولڈ اسٹیٹسٹکلی دیکھ کے رکھا جاتا ہے کہ یار لوگ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک درمیان میں ایک لیول ہے, یہاں پہ ہم لمٹ لگا دیں گے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے. دیکھیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام ہی ہمیں بتائے گا نا کہ حیا نظر میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے, داڑھی منہ پہ ہوتی ہے یا پیٹ بہت اچھی بات کی آپ نے علی بھائی. لیکن یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو الحمدللہ دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. نہیں, میں جنرل اسٹیٹمنٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری باڈی دیٹ اسلام ول ٹیل اس ایوری تھنگ اباؤٹ اٹس پرنسپل. بس جو ہمارے کچھ بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, لبرل سائڈ پہ زیادہ ہو چکے ہیں, ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر آر ریزنز بیہائنڈ وٹ اسلام پرسکرائبس. ہوتی ہے آپ کے یہاں اور یہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا معاشرے میں. کچھ ایسے لوگ ہوں گے تبھی تو ریپ ہوتا ہے, تبھی تو اور مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیول کی حیا نہیں ایگزیبٹ کر سکتے, اور وہ کیا کریں گے, وہ کام کرتے رہیں گے, پھر ان میں وہ خواہشات جنم لیں گی اور ایونچولی وہ مینیفیسٹ ہوں گی تھرو ایکشنز. ان کے دماغ کہیں اور. وہ آپ نے بھی جب ایک مثال دی تھی, ایک بندہ اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوتا تھا ایک ڈس ایبلڈ خاتون کو, بلائنڈ ڈس ایبلڈ خاتون, جس پہ عام طور پہ کوئی بندہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. اینڈ واٹ واز گوئنگ تھرو ہز مائنڈ, ہی کنفیسڈ لیٹر کہ میں آئی واز تھنکنگ آف ریپنگ ہر, نعوذ باللہ. اسلام نے نا اصل میں ایک پورا معاشرے کی تشکیل دی ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں نا کسی ایک بندے نے کام نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, یہی جینڈر رولز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. مردوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے اور عورتوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے. حیا از ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے کچھ کام ہوتے ہیں نا, ابھی جیسے یہ فیسٹیول تھا, اس پہ جو مین آپ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ کھانا کھانا ہے. لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک کام ہے جس کے لیے آپ شاید بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں. ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طواف کرتی تھی امہات المؤمنین, ٹھیک ہے, تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ جہاں پہ مرد طواف کر رہے ہوتے تھے ان سے دور طواف کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک صحابیات میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ لیٹس گو ٹو ٹچ دا بلیک اسٹون, تو انہوں نے کہا کہ تم خود جاؤ, میں نہیں جا سکتی.
because of mixing with the men, because there were more اور men ابھی there. ہم ہو کے آئے ہیں علی بھائی, اور جاوی بھی ہو کے آئے ہیں اس So سال. what I'm trying to say is کہ آپ کی ایک طرف عبادت ہے, اس عبادت کے لیے آپ اپنی حیا کو کمپرومائز نہیں کریں, کیونکہ حیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں پہ ہمارے لیے صرف جو ہے نا وہ ایک کھانے کا فیسٹیول